الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اب انشاءاللہ جو تلاوت کی جائے گی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ وہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر زندگی میں موت سے پہلے کسی نے شرک سے توبہ نہیں کی تو یہ ایک ایسا جرم ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ اس شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں تو ان کے لیے یہ فرمایا کہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ یعنی یہ یقینی بات نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب کے معاف کر دیے جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ جس کو وہ چاہے گا بخش دے گا، جس کو وہ نہیں چاہے گا اسے نہیں بخشے گا۔ یہ تو اب اس کی مرضی، وہ جس کو چاہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح جو ہے اس کی اللہ کے ہاں اہمیت ہے، کہ عمل صالح ضروری ہے۔ جو عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہاں سے جائے گا، اس کی جو غلطیاں ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائے گا۔ اور پھر آپ خود اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی عمل صالح کرتے بھی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اللہ ہم سے کراتا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کو پیش کر سکیں۔ یعنی اس کی شان، اس کی عظمت اور اس کے سامنے ہمارا عمل وہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کی غفور الرحیم ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد شیطان پر لعنت کی گئی ہے اور آگاہ کیا گیا کہ اس کا مشن ہی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے طبعی میلان کے مطابق گمراہی کا راستہ اور سبز باغ دکھاتا ہے۔ یعنی جس طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، جیسا فرد ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ اس سے جو ہے معاملہ کرتا ہے۔ برائیوں کو خوبیوں کے رنگ میں اور مظالم کو محاسن کے روپ میں پیش کرتا ہے، حالانکہ یہ سب نرا دھوکہ ہوتا ہے۔ شیطان لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل و دماغ بٹھا کر وہ اس کو موت سے غافل رکھ دیتا ہے۔ یعنی کہتا ابھی بڑی لمبی عمر ہے یار، ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اس طرح اس کو موت سے غافل کر دیتا ہے۔ اور جب انسان موت سے غافل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ وہی کام کرتا ہے جو شیطان اس کو سکھاتا ہے۔ جس کو موت کی فکر رہتی ہے، موت کا ڈر رہتا ہے، تو وہ شیطان سے دور ہو جاتا ہے۔ شیطان کو اپنا دوست بنا کر اس کی باتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی دوستی سے محفوظ رکھے اور اس سے ہمیں بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں انصاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کا مہر مقرر کرنے میں اور وراثت میں ان کا حصہ ادا کرنے میں انصاف سے کام لیا جائے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچی جو ہے یتیم بچی ہو، وہ جو ہے اگر خوبصورت ہے تو وہ اس کی شادی نہیں کرتے تھے، یا اس کے پاس مال و دولت ہے تو اس کی شادی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر شادی کر دی تو وہ مال و دولت بھی ساتھ چلا جائے گا، تو لہٰذا وہ اس کو اسی طرح رہنے دیتے تھے۔ اور اگر شادی کرنا ہوتی تو وہ پھر معاملہ ویسا کرتے، یا خود شادی کرتے تو اس کا مہر ہی ادا نہ کرتے۔ اس طرح کی بے شمار ناانصافیاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا اور منع فرمایا ہے۔ فرمائے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یعنی گواہی جو ہے یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہوتی ہے، اللہ نے اس کو کیا فرمایا کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ گواہی جب بھی انسان دیتا ہے وہ دراصل اللہ کے لیے دیتا ہے، اگرچہ کیا فرمایا کہ وہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہے، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، لیکن کیا کرنا ہے، اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، سچ اور حق بات کہنی ہے۔ یعنی تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہارا کچھ بھی ہو رہا ہے، حق کو جو ہے باطل میں نہیں ملانا،
بلکہ حق کو حق بتانا ہے، سچ بتانا ہے۔ تو فرمایا کہ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی، یہ گواہی کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے، نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ تمہیں سچی بات کہنے سے روک دے۔ یعنی آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ بھائی جس کے خلاف میں گواہی دے رہا ہوں یہ تو بڑا مال والا ہے، دولت والا ہے، اقتدار والا ہے، یہ نہیں، فرمایا کہ اس کی رعایت نہیں کرنی۔ نہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کے خلاف میں گواہی دے رہا ہوں یہ تو بیچارہ خود فقیر ہے اور فلاں ہے اور یہ اور وہ، نہیں۔ جہاں بات حق اور سچ کی ہے تو آپ سچ بات بتائیں، چاہے وہ کسی کے بھی حق میں جائے، چاہے وہ فقیر کے حق میں جائے یا مالدار کے حق میں جائے۔ اس کے بعد رب کائنات نے ایسی تقاریب میں شرکت سے منع فرمایا ہے جن میں کلام الہی کا انکار کیا جائے یا احکام خداوندی کا مذاق اڑایا جائے۔ ایسا لٹریچر پڑھنا، ایسے پروگرام دیکھنا، ایسے پروگراموں کو سننا، یہ سب اللہ نے ناجائز قرار دیے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا شمار بھی ان میں سے ہی ہوگا جو ایسا کرنے والے ہیں۔ انکم اذا مثلہم، اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ان جیسے ہی شمار کیے جاؤ گے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جی ہم تو کسی ایسی تقریب میں جاتے ہی نہیں ہیں جہاں کلام الہی کا انکار کیا جائے یا اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جائے۔ تو یہ اللہ کے احکام کا انکار، کلام الہی کا انکار کیا ہے؟ کلام الہی کا انکار یہی ہے، اللہ کے احکامات کا مذاق یہی ہے کہ ہم کوئی تقریب منعقد کرتے ہیں، اس میں سارے وہ کام کرتے ہیں جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تو اجازت ہی نہیں دیتا کہ ایسے مقامات پر تم جاؤ، اور فرمایا کہ اگر ایسے مقامات پر جاتے ہو تو تمہارا شمار قیامت کے دن ان جیسا ہی ہوگا۔ انکم اذا مثلہم، تم ان جیسے شمار کیے جاؤ گے کہ تم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے کیوں۔ اس لیے ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی کام کرنے جائیں، جب ہم اپنے رسم و رواج کو نہیں چھوڑتے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے باپ دادا نے یہ کیا تھا اور فلاں نے یہ کیا تھا، ہمارے یہاں یہ رسم چلی آ رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو ہم وہاں یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا، اور اس کام کے لیے جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا تعلیم دی تھی؟ کیا یہ تعلیم دی تھی کہ جب تقریب ہو تو مرد و زن کا باہمی اختلاط ہو، اس میں کسی جو ہے وہ پردے کی ضرورت نہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، یہ تو ساری مولویوں کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے احکامات دیے ہیں، اس کے لیے کچھ حدود اور قیود مقرر کی ہیں۔ اگر آپ ان قیود کی پابندی نہیں کریں گے تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کا مذاق ہے، احکام الہی کا انکار ہے کہ جی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مولویوں والی باتیں اور یہ مولویوں والا انداز، تو مولوی جو ہے اپنے گھر سے تو کچھ بنا کر لائے نہیں ہیں، وہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو قرآن نے کہا ہے۔ یہ جو ہے سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے۔ آپ قرآن میں اس کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ اس میں آپ کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ قرآن کو ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے اور خود سے مفتی بھی بن جاتے ہیں، خود سے جو من میں آیا وہ دین کے بارے میں کہہ بھی دیتے ہیں۔ تو قرآن کو تو پڑھیں، اس قرآن کی جو تعلیم ہے، قرآن میں جو وحی ہے، اس کی جو باتیں ہیں، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ اللہ نے نہیں اتاری ہیں۔ مسلمان جو کہلانے والا ہے وہ تو یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو جو بات اللہ نے فرمائی ہے اگر اس کے خلاف ہم کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بنیں گے، بلکہ اس کی طرف سے اس کے غضب کے مستحق بن جائیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے اور ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جن سے اس کی رحمت ہم پر نازل ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ باجماعت نماز میں اس لیے شریک ہوتے ہیں تاکہ ان کے نفاق کا راز فاش نہ ہو۔ یعنی منافق بھی نماز پڑھتے تھے، ہم مسلمان ہو کر جو ہے نماز نہیں پڑھتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے اس شخص کو جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے کافر سمجھتے تھے۔ یعنی مومن اور کافر کا فرق ہی یہی تھا کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت منافقین بھی نماز پڑھنے آتے تھے کہ جی وہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے تھے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کہیں گے کہ جی یہ تو مومن نہیں ہے۔
لیکن اللہ نے ان کی علامت کیا بتائی؟ یہ غور سے سنیں. فرمایا کہ وہ نماز جب ادا کرتے ہیں تو سستی سے ادا کرتے ہیں اور جلدی بھاگ جاتے ہیں. نماز سستی سے ادا کرتے ہیں، جمائیاں آ رہی ہیں، نیند آ رہی ہے، توجہ نہیں ہوتی ہے، اور نماز کی رکعت میں جو ہے وہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو بھاگ کے ہم جو ہے نماز میں مل جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سستی، اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس ایک رواج یا رسم پوری کرنی ہے. یہ علامت بتائی اللہ نے نفاق کی، منافقت کی، اور فرمایا کہ وہ جلدی سے پھر نکل جاتے ہیں. ہماری مسجدوں میں آپ حال دیکھیں، ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوا اور وہ پیچھے سے قوم غائب، فوراً بھاگتے ہیں. آئیں گے بھی سب سے آخر میں. جمعے کا دن آپ دیکھیں، جمعے کے دن جو ہے نمازی شاید انتظار کرتے ہیں وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ دیواروں کو صرف سنائیں. یعنی مولوی صاحب جو ہے وہ پاگل ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں دیواروں کو سناتے رہیں، اور جب مولوی صاحب ممبر پر چڑھیں تو فٹافٹ آئے اور جی اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھاگ گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ نفاق کی نشانی بتا رہا ہے، یہ منافقت کی علامت ہے، یہ منافقین کا طرز عمل ہے. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کھڑا کرے تو کہے کہ منافقت کی علامتیں ان لوگوں میں ہیں؟ تو ہمیں تو ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا کہ منافقت کی نشانی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، نفاق کی نشانی سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ نشانی اور علامت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 142 میں بتائی ہے. اور پھر اس میں آگے بتایا کہ یہ جو منافقین ہیں، کفر کتنا بڑا گناہ ہے، اور کافر جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے، لیکن ان سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اصل میں منافق ہوتا ہے، کیونکہ وہ آستین کا سانپ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو بظاہر کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور مسلمان اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ منافقین کو دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں رکھا جائے گا. سب سے نچلا حصہ جو جہنم کا ہے وہ منافقوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نفاق کی ہر علامت سے محفوظ رکھے. منافقت کی کوئی بھی نشانی ہے اس سے اللہ تعالیٰ میں بچا کر رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.